رمضان کے مہینے میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے بھول جائیں کہ ان کا روزہ بھی قبول ہوگا۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، سود کے اڈوں کو آباد کرنے والے بھول جائیں کہ ان کی نماز بھی قبول ہوگی، ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ روزہ رکھ کے والدین کو دکھ دے کر، والدین کو درد دے کر روزے کی قبولیت کی امیدیں لگانا حماقت ہے، حماقت۔ غیرت کے کانوں سے سنو، ایمان کے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میری امت کو کوئی بھی اس وقت تک ذلیل نہیں کر سکے گا، میری امت کو کوئی بھی اس وقت تک رسوا نہیں کر سکے گا جب تک میری امت ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی، جب تک میری امت ماہ رمضان کو رمضان کا حق دیتی رہے گی، حق ضائع نہیں کرے گی۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا احترام کیا ہے اور رمضان کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے رمضان کا حق ضائع کر دیا، رمضان کا ادب نہیں کیا، رمضان کا احترام نہیں کیا۔ جو شخص ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں شراب پینے کا مرتکب ہوا، زنا کرنے کا مرتکب ہوا، اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ مجھے ایک کال آئی، کسی شخص نے کہا کہ روزے کی حالت میں ایک شادی شدہ ہو کر میں نے کسی شادی شدہ لڑکی سے گناہ کر دیا، بتاؤ میرا کیا بنے گا؟ وہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غیرت کے کانوں سے سنے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں شراب کا مرتکب ہوا، زنا کا مرتکب ہوا، وہ اس قدر ذلیل و خوار ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ضلالت سے بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی قوت اسے رسوائی سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کل تک لوگ گناہ کرتے تھے، کل تک لوگ شرابیں بھی پیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو ان کے ہاتھوں سے شراب کی بوتلیں گر پڑتی تھی، وہ شراب کی بوتلوں کو توڑ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں سے ظلم کی زنجیریں گر پڑتی تھی، ظلم کی تلواریں گر پڑتی تھی، وہ توبہ کر لیتے تھے، وہ نماز شروع کر دیتے تھے، وہ سخاوت والی مال دولت والی مٹھی کھول دیتے تھے، وہ سخاوت کرتے تھے، غریبوں کی خوب مدد کرتے تھے، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہی مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کل تک وہ گناہوں پر گناہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ سخاوت چلاتے تھے، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، زنا کے قریب نہیں جاتے تھے، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج میری قوم کے نوجوان اس طرح کے بے باک ہو گئے ہیں، میری قوم، میری ملت کے نوجوان اس طرح کے بے باک ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، میں سگریٹ پیوں یا رمضان کے روزے رکھوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، میں زنا کروں یا رمضان کے روزے رکھوں، مجھے شراب پینے کی عادت ہے، میں شراب پیوں یا رمضان کے روزے رکھوں۔ پھر باتوں پر کہا جاتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، نماز پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، روزہ رکھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر سننے والے لوگ بھی اس کی اس جھوٹی بات پر سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے بڑے کوئی فلسفے والی بات کہہ ڈالی ہو۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، روزے رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نماز پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، مسجد میں گرمیوں میں ایسی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی مہیا ہے، سردیوں میں گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، مسجد کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، نیچے مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ہائے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے رکوع کرنے والا، سجدوں پہ سجدے کرنے والا نوجوان
कितने नाज और नखरे से कह रहा होता है, जी दीन पे चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूं, ऐ नौजवान, ईमान से बता कि आज दीन तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था। जिस हुसैन इब्ने अली ने करबला की तपती रेत पर अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह के नाम पर लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, उसने तो नहीं कहा कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कासिम का शबाब लुट गया, अब्बास के बाजू कट गए, उसने तो नहीं कहा कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 72 घंटे की प्यास बर्दाश्त की, 3 दिन की भूख बर्दाश्त की, उस हुसैन इब्ने अली ने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो बिलाल जिसे तपती हुई रेत पर लिटाया गया, उसके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, लोहे की कंगियों से उसके बदन छेदे गए, उस बिलाल ने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मालिक बिलाल को मारता है, बिलाल की जुबान पर आहत आहत के नगमे जारी हैं। मालिक बिलाल को मारता है, बिलाल के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा रहा है, नीचे मेरे सोने नबी का बिलाल मुस्कुरा रहा है। किसी ने गुजरते हुए पूछ लिया, बिलाल तेरी भी अजीब कहानी है, तेरा भी अजीब मंजर है, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह है क्या है? बिलाल ने आगे जो जवाब दिया, गैरत के कानों से सुनने वाला जवाब है, दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है, और सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है। बिलाल ने कहा, ओ मैं मजलूम का हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया तुम बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने जाओ तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया आज मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, आज मेरा अल्लाह मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, खाल उधड़ जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी, ये खाल उधड़ जाएगी, लोहे की कंगियों से ये खाल उधड़ जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। जिनके लिए दीन मुश्किल था उन्होंने तो कहा ही नहीं है कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही, अलमारी में पड़े हुए कुरान हमारे मुंतजर है, और हम ये कहने में मसरूफ हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नमाज तो कबूल कर ना सके, 24 घंटों में से 1 घंटा निकालकर 1 घंटा मदीने वाले को दे ना सके, हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा नादान, जिस तरह तूने ये जुमला बोला कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, काश कि इसी के साथ साथ ये भी कह देता कि गुलामी रसूल में रोजा भी कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है, मस्जिद भी कबूल है। वेरान मसीता पुछ दिए हैं वबदार हुसैनी किथे गए, पन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए, नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए, बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। हम किबला नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ है, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जान का नजराना पेश करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-14 घंटे की प्यास बर्दाश्त ना कर सके, रोजा ना रख सके, वो नबी के नाम पर जान कुर्बान करने का झूठा दावा क्यों करते हैं? रमजान मुबारक में कुछ लोगों को रोजे की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। याद रखना, आदत वाला रोजा निजात नहीं दिला सकेगा, इबादत वाला रोजा निजात दिला सकेगा। रोजे को आदत की बुनियाद पर ना रखो, रोजे को इबादत की सोच की बुनियाद पर रखो। अब आदत क्या है और इबादत क्या है? आदत यह है कि बाकी सब लोग रख रहे हैं, मैं भी रोजा रख लूं। अगर नहीं रखूंगा तो इफ्तारी के वक्त पकोड़े खाते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे, रोजा नहीं रखता, लोग ताने देंगे, हट्टा कट्टा होके रोजा नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? अब इबादत क्या है? रोजे को इबादत समझना कि ये अल्लाह का हुक्म है, रोजे का हुक्म अल्लाह ने दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे का हक ये बताया है कि अगर तू रोजा रखे तो भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है।
صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر تو روزہ رکھے تو تیرے پیٹ کے روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری آنکھوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے کانوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے ہاتھوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے پیٹ کے روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے پیروں کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ جب بندہ ان سارے اوضاع کو روزہ دار بناتا ہے تو ایسے روزے دار کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایسا روزہ میں رب کے لیے ہے اور میں رب ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا خود میرا رب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے دار کے لیے دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، دو بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اسے افطاری کے وقت ملتی ہے، دوسری خوشی قیامت کے دن جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے کریم نبی نے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو صاف و شفاف دیکھ رہے ہو، اسی طرح روزے دار کل قیامت کے دن اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اسی طرح صاف و شفاف دیکھیں گے، اپنے رب کی زیارت اسی طرح صاف و شفاف کریں گے جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کی زیارت کر رہے۔ تو جوانوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دو عمل ضرور کرنا۔ وہ کون سے دو عمل ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ پہلا عمل راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے کرنا، رونا، گڑ گڑا کر رونا، کثرت سے عبادت کرنا، کثرت سے عبادت کرنا۔ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ میری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، آپ کے اوپر پرندے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، سایہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، پرندے آپ کے اوپر سایہ کرتے ہوئے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کی گرد و نواح انسان، حیوان اور جنات تھی۔ آپ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے بنی اسرائیل کا ایک مشہور عبادت گزار تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گیا۔ اس نے حضرت سلیمان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عظیم ملک دیا ہے اور اس عظیم ملک کا بادشاہ بھی بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مومن، اے بندہ خدا، ایک مومن انسان جب تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جب تسبیح کرتا ہے، اس تسبیح کے سامنے میرے اتنے بڑے ملک کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ مومن کے اندر سے جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکلتی ہے، اس تسبیح کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی اتنے بڑے ملک کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ملک اس چھوٹی سی تسبیح کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آئے گا کہ میرا اتنا بڑا عظیم ملک ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، مگر تسبیح باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح باقی رہے گی۔ اس لیے رمضان المبارک میں خوب عبادت کریں۔ اور دوسرا عمل جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، وہ ہے مال و دولت والی مٹھی کھول کے رکھنا، مطلب سخاوت چلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا۔ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبید اللہ تھا۔ حضرت عبید اللہ کہیں جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک حبشی ہے جو کھجوریں کھا رہا ہے، ایک کھجور خود کھاتا ہے، دوسری کھجور سامنے میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ ساتھ میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کا یہ عمل دیکھا تو میں نے پوچھ لیا یہ کتا آپ کا ہے؟ اس قدر اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس کے پیٹ کا خیال کر رہا ہے، بھوک کی فکر کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ خود کھاتا ہے، فوراً ہی دوسرا لقمہ اس کتے کو کھلاتا ہے۔ تو اس حبشی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کا کتا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، یہ میرا جانور نہیں، میں تو بھوک کا مارا یہاں پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا تھا، ادھر سے کتا آیا سامنے بیٹھ گیا، مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں تو کھاؤں، اللہ کی مخلوق کو نہ کھلاؤں تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے حیا آئی، میں نے اللہ کی مخلوق کو کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت عبید اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، آپ نے پوچھا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، فلاں قبیلے کے فلاں مالک کا غلام ہوں۔
حضرت عبیداللہ اس مالک کے پاس پہنچے، کہنے لگا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، فروخت کر دو۔ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا۔ اس نے غلام فروخت کر دیا۔ حضرت عبیداللہ نے غلام خرید لیا، خرید کے اسے آزاد کر دیا۔ اسے ایک عمل پسند آیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹائی، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا، کھجوریں کھلائی، اللہ کی مخلوق کتے کی بھوک مٹائی۔ اس پر جزا یہ ملی کہ اسے آزاد کر دیا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو کتے کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ اس پنجرے میں بند انسان کو آزادی کی بہاریں عطا کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھوکے انسان کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد کیوں نہیں کرے گا؟ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آزاد کیوں نہیں کرے گا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔